چونکہ پہلے احکام نہیں آئے تھے تو صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ قیاس کیا کہ روزہ جیسے یہودیوں کے ہاں ہے ویسے ہی اس کے حکم ہمارے ہاں بھی ہے، اور کما کے لفظ میں اشارہ بھی تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب پچھلی شریعت میں روزہ اس کا نام تھا کہ جب سو گئے تو روزہ شروع، کوئی نہ اس میں سحری کا تصور تھا اور نہ ہی رات کو بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کا کوئی تصور تھا۔ اسلام میں یہ نہیں تھا، لیکن ابھی وضاحت نہیں آئی تھی۔ شریعت محمدی میں تو اس کے لیے آسانی آنی ہے، لوگوں کے علم میں تو نہیں ہے نا۔ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے کر رہے تھے، رات کے وقت اپنی بیویوں سے ہم بستری ہو گئی، یا رات کو کسی وقت کچھ کھا پی لیا، لیکن دل میں دغدغہ رہا کہ یہ تو شاید ہم نے روزے کے خلاف کیا۔ اس کے لیے پہلے تو معافی نامہ اللہ نے پہلے گرانٹ کی معافی۔ دیکھیے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں اور آنکھیں، اسی طریقے سے بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ بڑا پیارا انداز ہے، تم سمجھ رہے تھے کہ گناہ کر رہے تھے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا نا۔ جیسے یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں گوشت کھا رہا ہوں بکری کا یا گائے کا، ہے وہ سور کا، لیکن وہ تو سمجھ رہا تھا نا بکری کا کھایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر۔ اور جو شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کے یہ سور کا کھا رہا ہوں تو وہ تو سور ہی کھا رہا ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، لیکن چونکہ پہلے وضاحت نہیں کی گئی تھی لہذا فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، تو تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی۔ تابہ کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا، تابہ یتوبو، ہم بھی اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ الہ ہوتی ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ توبہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا فتاب علیکم، تم پر اللہ نے نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور اب تک جو بھی کچھ تم نے کوئی غلط کام اپنے خیال میں کیا ہے اسے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تمہیں اجازت ہے، جائز ہے بالکل، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ ازدواج میں ایک شے جو لکھ دی ہے وہ تو اولاد ہے، ظاہر بات ہے کہ تعلق زن و شو میں ایک شے جو مقصود ہوتی ہے وہ اولاد ہے، بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ لیکن یہ دوسری اور شے بھی ہے جس کو تسکین کہا گیا قرآن میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی شے ہے، لہذا اس کے لیے تمہارے لیے یہ پوری اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یہ ہے سحری کا حکم، جس کے لیے حدیث میں پھر بڑی تاکید بھی آئی ہے، تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت سابقہ جو تھی شریعت موسوی اور جو شریعت اب ابدی ہے تا قیام قیامت شریعت محمدی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں بہت سی چیزیں نرم کی گئی۔ وہاں ہفتے کا حکم تھا، پورا دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے، جمعہ کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے شام کو سورج کے غروب ہونے تک 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کر سکتے تم قطعاً۔ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں تھے، ہیلا ہی کیا تھا، اسی پر ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا۔ ہمارے ہاں وہ جمعے کا حکم اتنا سا، اذان جمعہ سے لے کر جماعت کے ہو جانے تک بس خلاص، باقی تم آزاد ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اجازت ہے، آسان ہو گیا بہت۔ اسی طرح یہ روزہ، ان کے ہاں روزہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہوتا تھا 20 گھنٹے کا یا 22 گھنٹے کا، سو گئے روزہ شروع، بس اس کے بعد اب اگلے غروب تک روزہ ہے، نہ اس میں کوئی اب ان کا تعلق ذل و شو، نہ کھانا پینا۔ تو ایک طرف اس کو جائز کیا گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور دوسری طرف وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور جب تک فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممیز نہ ہو جائے تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو۔ یہ پاؤں پھٹنے کے لیے گویا کہ تعبیر ہے، جب عین مشرق میں وہ سفید سی لکیر نمودار ہو جاتی ہے، اب وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے، یہ سیاہ دھاگا، یہ سیاہ تاریکی ہے، اس کے بعد یہ سفید دھاگا نکل آیا ہے، یہ ہے کہ اس وقت تک تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو۔ یہ سحری کا یوں سمجھیے اختتام سحر ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کا اب اس کو مکمل کرو رات تک۔ اس رات تک کے اندر جو ہمارے ہاں مسلک ہے اہل سنت کا، وہ رات کے آغاز تک، جیسے حد شروع ہو گئی، غروب آفتاب جو ہے وہ رات کے حد کے شروع ہو جانے کی علامت ہے، تو غروب آفتاب تک اب روزہ پورا کرو، اب کھانا پینا بھی بند، تعلق ذل و شو بھی بند، یہ امساک ہے، یہ صوم ہے تمہارا۔ کذالک ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور دیکھنا عورتوں کے ساتھ یہ ہم بستری کا معاملہ اپنی بیویوں سے نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا تھا روزہ رمضان اس کے سارے احکام سب آ گئے، اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے، اپنے معمولات کو توڑے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، روٹین، یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک عادت بن گئی، صبح اٹھتے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر دفتر جانا، پھر آنا، پھر یہ، اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں، ہوش میں آتا ہی نہیں، وہ گویا کہ ایک مدہوش سا ہے، اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا ہے خود بخود۔ اس سائیکل کو توڑو، جیسے 5 دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لیے، آؤ یہاں آؤ، آؤ سجدے میں گرے، لوح جبیں تازہ کریں، یاد کرو اللہ کو دوبارہ، اپنا عہد استوار کرو دوبارہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو، جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر، سوائے جو ناگزیر ہوائی یہ انسانیاں ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر، جاؤ وضو کرو پھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے، غسل واجب ہو گیا ہو تو نہ، ورنہ پھر یہ کہ بھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائے تو طبیعت پہ کسل رہتا ہے، لیکن اسی کو تو توڑنا ہے، اسی روٹین کو تو توڑنا ہے، اصل میں اجازت نہیں ہے، اصلاً اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو بھی ناگزیر، ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے، رات کو آخر سوئے تو ہے، سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے، نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے نہاؤ، اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے جاؤ پوری کرو، وضو کرو، واپس واجب ہے، چاہے یہاں سو، یہاں ذکر کرو، یاد کرو، جو کرو کرو یہاں پہ، لیکن اور اس میں بھی خاموشی۔ وہاں ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں۔ میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے، تاش عرفات میں، میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے ہیں۔ آپ بالکل نوجوان چھوکرے، فضیلت سنی اعتکاف کی، ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو وہ جی چاہتا ہی ہے، کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ گپیں بھی ہو رہی ہے، لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے، تاش بھی کھیلے جاتے ہیں، یہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے اعتکاف، یہ تو اس عبادت کا، رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے، لوگوں سے نہیں، تنہائی، غور و فکر، یا قرآن پڑھو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، یا سوچو کچھ، جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَسَمْتِي فِكْرًا،
میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شے سے میں سبق حاصل کروں، اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو میری بات، اور میں خاموش رہوں بسمتی فکرہ، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے وہ اعتکاف تھا حضور کا، مکی دور کا اعتکاف، تنہا بیٹھنا۔ اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی، یہ جگہ تھی، اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی، اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں، ورنہ میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن 62 میں تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا وہاں سے، اور کچھ درمیان میں نہیں، جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں، وہ غار ہے ہی ایسی کہ سامنے ایک دراڑ سی بس کھلی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پر جاتی تھی، تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر، دیکھنا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں، کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے، تو وہ اعتکاف، یہی اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا 40 دن کا، تب تورات ملی تھی، یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا، یہ اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے، حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے، 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جاتا، تب انجیل ملی، یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں، تب قرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ تو اس کا ایک عکس، اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے۔ میں نے روح اعتکاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی، میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کہیں اویلیبل ہے یا نہیں، ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی تھی، ویسے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتابچہ ہے، عظمت صوم، جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود، اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ بھی میرا کتابچہ ہے، شاید باہر اس پہ ہوں گے۔ تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جانا۔ قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا، تجاوز کرنا، اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوها، آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا، مبادا کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے، جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا لکل ملک حمل، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی، اسی کے جانور اس میں چریں گے، کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری، کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وہاں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی، وہ مجرم ہو گیا، پکڑا جائے گا، گردن ماری جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کی حما کیا ہے؟ محارمہ، جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی، ان کے قریب نہ جانا۔ تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا، اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے، تو اندیشہ ہے کہ بھیڑیں بکریاں کہیں ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو، یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہو، فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں، تقویٰ کی روش اختیار کریں، حدود الہی کا احترام کریں، اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ آئے۔